अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फायदा में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इत्तेहादी हुकूमत बनने से पहले इंतशार का शिकार नजर आती है। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो हमारे पास आए हैं उनसे मिलकर बात करेंगे। मुझे नून लीग को वोट देना है तो अपनी शराइत पर दूंगा, नून लीग की शराइत पर वोट कैसे दूं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि हुकूमत साजी के हवाले से जो मुशावरती कमेटियां हैं वो सुस्त रवि का शिकार है और इस गैर संजीदगी का नुकसान पाकिस्तान और जमहूरियत को हो रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है, और अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने को तैयार नहीं तो बहुत ख़तरनाक तातुल नज़र आ रहा है। इस तातुल के हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि सियासी जमातों के दरमियान किसी किस्म का इत्तफ़ाक़ी राय पैदा नहीं होता तो आइन में इसका हल मौजूद है। ये हल क्या है? डेडलॉक कहीं डेड एंड की तरफ तो नहीं बढ़ा? जिस इत्तेहाद का आगाज़ ही मसाइल से हो रहा है उसका इख्तिताम क्या होगा? इसी तमाम तर मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा कि इत्तेहाद के आगाज़ में ही मसाइल, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए साथ चलना क्या मुमकिन होगा या नहीं? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर, महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बड़े संजीदा हैं, वो समझते हैं कि वो अपनी शराइत पर इत्तेहाद बनाएंगे नून लीग के साथ, नून लीग की शराइत पर नहीं बनाएंगे। अब एक डेडलॉक की फ़ज़ा नज़र आ रही है क्योंकि 5-6 दौर हो चुके हैं, जो कमेटी मिल रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन उस तरह से बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसका इजहार खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कर चुके हैं, दीगर रहनुमा भी। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि सियासी जमातों में इत्तफाक नहीं हुआ तो आइन में इसका हल मौजूद है। आपको क्या लग रहा है ये मामला किस तरफ जा सकते हैं? और इत्तेहाद के आगाज़ में ही मसाइल, क्या बाद में ये स्मूथली हुकूमत चलेगी नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बाद, अगर होता है तो? देखें, आइन में हल क्या मौजूद है, पहले मैं उस पर आ जाता हूँ और फिर इस सारे मुज़ाकरात पे जो चल रही है बात उस पर आ जाता हूँ। आइन में हल ये है कि आपको सादा अक्सरियत ऐवान में 169 वोट लेने। अगर आप ले लेते हैं आप कायदे ऐवान बनते हैं, आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं। आप नहीं लेते तो सूबों में भी यही है, मरकज़ में भी यही है, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा और फिर आपको उसके अंदर पड़ने वाले वोटों में ज़्यादा वोट लेने हैं। पोजीशन क्या है? एक है PTI, एक मुस्लिम लीग नून और उसके साथ इत्तेहादी जमातें, और उन इत्तेहादी जमातों के साथ पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर ये सारे अपना अपना कैंडिडेट लाते हैं तो 3 हिस्सों में बंटते हैं, और अगर पीपल्स पार्टी जिसकी पहली और शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि PTI के साथ वो बैठे और PTI ने चूँकि इनकार कर दिया तो इनको मजबूरन बिलावल भुट्टो ने अनाउंस किया था कि हम तो चाह रहे थे कि हम उनके साथ बैठते, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो हम सदर का इलेक्शन खुद लड़ेंगे, आइनी मुनासिब हम लेंगे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को वोट देंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। यही उन्होंने बुनियादी बातें अनाउंस की थी। लेकिन बात इतनी नहीं है ना, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तो शराइत और विश लिस्ट बहुत लंबी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून भी जब 3-4 दिन पहले बैठी थी इन मुज़ाकरात से पहले नवाज शरीफ साहब के साथ, तो वहाँ पे क्या बात हुई थी? वो यही हुई थी कि जी आपने उतना मानना है जितना सिस्टम चलाने के लिए बेहतर हो, अगर बहुत हो तो उन्हें कहें जी बिस्मिल्लाह आप भी इलेक्शन लड़ लें, हम भी लड़ लेंगे, जो होगा हो जाएगी बातचीत। अब पीपल्स पार्टी की है कि पंजाब में फुल टाइम उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 50% हिस्सा चाहिए। मैं वजारत की बात नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हिस्सा चाहिए। गवर्नर पंजाब भी चाहिए, उन्हें गवर्नर चाहिए हैं 3-4 में से, ठीक है, उन्हें स्पीकर भी चाहिए, उन्हें चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, ठीक बात है। अगर एक बारगेन ही हो रही है पॉलिटिकली कि आपको कोई अपनी पोजीशन की वजह से एक शख्स बनना चाहते हैं, मतलब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो फिर वो इनके पास आए। क्योंकि पहली दफ़ा जब नवाज शरीफ ने तकरीर की थी 9 फरवरी को, तो उन्होंने कहा था कि बात करें
زرداری صاحب سے بھی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی اور ایم کیو ایم سے بھی. شہباز شریف کو ہی کہا تھا. وہ بات چیت آج جس مرحلے پہ ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا کہ بلاول بھٹو نے یہ دوسری تیسری دھمکی لگائی ہے. انہوں نے ٹھٹھا میں بھی جلسے میں کہا تھا اور آج سپریم کورٹ کے باہر یہ گفتگو کی. بالکل ٹھیک ہے, چونکہ ان کے اندر ایک غصہ اینگر موجود ہے کہ ان کو وہ نتائج نہیں ملے جو وہ سمجھ رہے تھے پنجاب میں ملیں گے, اور اب وہ چاہتے ہیں پنجاب میں اپنی پارٹی کا ریوائیول مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ, اور مسلم لیگ نون وہ کندھا پیش کرنے کو تیار نہیں ہو رہی. تو بات چیت کے اندر کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ کل میٹنگ ہونی تھی دوسری جو نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا ہم آئیں گے. میری اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کل اس کمیٹی سے کہا ہے کہ اب جب بیٹھنا ہے تو فائنل کر کے اٹھنا ہے. اب کب بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں یہ پتہ چلے گا. اس کے بیچ میں پبلک بیان آیا ہے بلاول بھٹو کا جس کو ہم نے سنا ہے. ظاہر ہے حکومت سازی کے لیے سب کو پتہ ہے کہ فائدہ اور نقصان کیا ہے پبلک کے اندر, کیونکہ کوئی ایسا آسان کام تو ہے نہیں کہ جی آپ آ کے اور اناؤنسمنٹس کر دیں گے کہ جی پبلک کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ تو نہیں ہونا. پبلک کے اوپر تو گرزی لگنے ہیں ہمیشہ کی طرح, اور اس کی پبلک کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور ان جماعتوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یا تو کوئی مشترکہ ذمہ داری لے لیں. مشترکہ ذمہ داری کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے, اور پی ٹی آئی یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ جی ہماری اصل سیٹیں دے دیں. وہ نہ اصل سیٹیں ملنی ہیں نہ ان کے ہیں. وہ جو ہیں اس کے ساتھ ان کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ صاحبزادہ صاحب کی جو پارٹی ہے سنی تحریک انہوں نے کوئی مخصوص نشست پہ کسی عورت کا نام ہی نہیں دیا ہوا. تو ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن زیرو بھی کر سکتا ہے, اور ان کا یہ ہے کہ انہیں اپنے لوگوں کو سنبھالنا تھا جو کسی پارٹی فریم ورک میں آ کے پھر کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں. 63 ہے چونکہ ری رائٹ ہو چکا ہے کہ اب آپ ووٹ تو نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی اپنی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کو سنبھال لیں. مخصوص نشستوں پہ اپنی لڑائی جاری ہے سب کی, اور ظاہر ہے ہمارا آپ کا ملک ہے, ٹیکس ہمیں پے کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا. دیکھیں ہمارے ساتھ کیا بنتی ہے. صحیح ہے ایاز صاحب, حالات تو اس وقت نا ڈیڈ لاک سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں, خاص طور پر جب یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ملک کے لیے جو بہتر ہے ہم وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف سے وہ ایسی شرائط رکھتے ہیں, ظاہر ہے وہ اگلی جماعت کو قابل قبول نہیں ہوتی ہیں, معاملات اس طرح سے آسان نظر نہیں آ رہے. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین میں اس کا حل موجود ہے, اگر اتفاق نہیں ہوتا تو ری الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے, بہت سارے معاملات. آپ کے خیال میں اتحاد اگر بن جاتا ہے تو کیا یہ اسی طرح سے مسائل کا شکار رہیں گے جو ابھی آغاز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ یقیناً اس طرح کے اتحاد آپ کو پتہ کبھی اسٹیبلٹی تو نہیں لا سکتے, وہ تو طے شدہ بات ہے. میرے جو انفارمیشن ہے اس وقت جو مین ایشو بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان وہ ہے اسپیکرشپ کا. پیپلز پارٹی اسپیکرشپ ہر حال میں لینا چاہ رہی ہے نیشنل اسمبلی کی, اور پی ایم ایل این اس پہ بالکل تیار نہیں ہے, جو سب سے بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے. باقی تو چیزیں ڈسکس ہو ہی رہی ہیں, ہوئی بھی ہیں, ہوتی بھی رہیں گی, لیکن یہ ایک ایشو مین اس میں ہے. اب بات یہ ہے کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ چاہیے پرائم منسٹر بننے کے لیے, تو جس نے دینا ہے, اور وہ یہ بھی نہیں کہ اس کی کوئی 4 سیٹیں ہیں, اس کی 54 سیٹس ہیں, تو وہ یہ تو کہے گا نا میں اپنی شرائط پہ دوں گا. وہ آپ کی شرائط پہ تو آپ کو نہیں دے گا, لہٰذا اس کے نخرے تو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے. باقی آپ کہہ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کریں گے. آپ یقین رکھیں یہ جتنے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا نام ملک رکھا ہوا ہے. جب ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے مفاد میں ہی ہوگا تو میں کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ پولیٹیکل پروسیس اس ملک میں چلنے نہیں دیا, اس میں بریکس اتنی زیادہ آئیں کہ وہ یقین ہی نہیں ہوتا نا کسی کو. جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کھانے پہ پابندی لگی تھی شادیوں پہ, اب جہاں بھی آپ دیکھتی ہیں کھانا کھلتا ہے لوگ کس طرح ٹوٹ کے پڑے جاتے ہیں. وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فرسٹریشن ہے, اور لگتا ہے کہ شاید کھانا ختم ہو جائے گا, کیونکہ کبھی آپ نے ایک پابندی لگا دی تھی اس پہ. اسی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہوا ہے. پولیٹیشنز کا مائنڈ سیٹ بھی ہمیشہ کے لیے یہ بن گیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آخری باری ہے, پھر باری ملے گی نہیں ملے گی, پھر کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے ہمیں. وہ دیکھیں نا وہ جو ریجیم چینج میں بہت حصہ ڈالا تھا جنہوں نے, آج کہاں گئے وہ؟ مطلب اس میں میکسیمم میجورٹی تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی نا الیکشن کے بعد. اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ ہم ہی کنگز ہوں گے اور ہم ہی کنگز میں کروں گے, ہمارے اشارے پہ ہر چیز ہو رہی ہوگی, لیکن اس طرح ہوا نہیں کرتا. تاریخ میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو صرف کسی کے کہنے پہ وہ کام کر دیں.
مطلب پولیٹیکل جو ایسٹ ہوتا ہے اس کو بچانا ہوتا ہے، لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو یہ بن گیا ہوا ہے کہ ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی، ہم جب چاہیں گے ریوائیو کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میرا خیال ہے، آج کچھ سینٹ میں بھی بڑی زبردست تقریریں ہوئی ہیں اس حوالے سے، کہ پولیٹیکل فورسز کو اب جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کے کوئی فیوچر کا لائحہ عمل بنا کے آگے بڑھنا چاہیے کہ بہت ہو گئی، ہم نے ادھر ادھر کی بات سن لی، اب ٹھیک ہے ہم اچھے ہیں، کوئی برا ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی جو بھی ہے، یہ ایک دفعہ بیٹھ کے یہ رولز ایٹ لیسٹ اپنے درمیان طے کر لیں کہ ہم نے چیزوں کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اور پھر ہی عزت اس میں پولیٹیشینز کی بھی ہوگی، اور یقین کریں کہ شاید آپ کی اور میری عزت میں بھی کوئی اضافہ ہوگا۔ فیصل صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حل کی طرف بڑھیں گے؟ اور خاص طور پر اس وقت جو پیپلز پارٹی کے مطالبات ہیں، نون لیگ کے درمیان ہونے والے مذاکرات، ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی اتنے مسائل سامنے آ رہے ہیں، کبھی خبر آتی ہے جی مذاکراتی کمیٹی ڈیڈ لاک کا شکار ہے، جی ابھی اور میٹنگ ہونی ہے، ابھی نہیں ہو پائی ہے، مطلب اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کہنا چاہیے، یا پھر اپنے مفادات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس پر کوئی کمپرومائز ہو نہیں رہا دونوں طرف سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر ساتھ چل بھی پڑتے ہیں تو کیا ان کا چلنا ممکن ہوگا اتنے مسائل کے ساتھ؟ اچھا، میں سے پہلے آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایاز صاحب نے جو کہا ہے نا کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا آخری موقع ہے یا سمجھتے ہیں، آپ یقین کریں کہ فارم 47 پہ جو لوگ جیتے ہیں نا ان کا تب یقین کامل ہی ہو گیا کہ ہمارا تو آخری ہی چانس ہے آئندہ الیکشن میں، تو پھر اس طرح فارم 47 تو ان کا تو یقین کامل ہی ہے، تو اسی سوچ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی حکمت عملیاں بنا رہے ہیں۔ دوسرا، آج آپ نے جو سینٹ میں تقریریں سنی، کتنی خطرناک تقریریں ہوئی ہیں سینٹ میں، مطلب ان تقریروں کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے ایک مقدس ترین ایک بالا ادارہ ہے، اس ادارے کے ممبران کیا بات کر رہے تھے؟ کوئی ان کی تقاریر پہ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی غور کرے گا؟ وہ سوچے گا کوئی وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یا ان کی تقریروں میں یا کسی مچھلی مارکیٹ میں آواز مارنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جس طرح وہ آواز مار کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، یہ لوگ تقریریں کر کے اپنے گھر چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی تقریروں کا۔ تیسری بات، جو آپ انتشار کی بات کر رہی ہے نا کہ ابھی انتشار ہے، اللہ کرے میری بات غلط نکلے، لیکن جس دن یہ حکومت بنے گی یہ انتشار اس دن بھی ہوگا، اور یہ جب تک حکومت چلے گی یہ انتشار جب تک رہے گا۔ ابھی فیصلہ یہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی استعمال ہو رہی ہے یا وہ اپنے فیصلے کر رہی ہے، یقین کریں اس وقت فیصلہ کرنے کا جو ٹائم ہے نا یا وقت ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ اس وقت فیصلے کرنے نون لیگ نے، یہ جو نون لیگ نے اور شہباز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی، بھائی آپ کا کام نہیں تھا ریاست بچانا، ریاست بچانے کے لیے یہاں لوگ موجود ہیں، ان کا کام ہے ریاست بچانا، آپ کا کام سیاست بچانا ہی تھا، آپ سیاست ہی بچائیں، جس کا جو کام ہے وہ اپنے حصے کا کام کریں نا، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ ریاست بچانے چاہیے؟ بھائی آپ کا کام نہیں تھا ریاست بچانے کا، آپ نہ سیاست بچا سکے اور ریاست کا جو حشر ہو گیا وہ تو سب کے سامنے۔ ابھی نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے نا اس کو یہ شوق اقتدار سے جو ہے نا وہ باہر آنا پڑے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹریپ ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کسی دباؤ میں لا کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری یہ بات نہیں مانی تو آپ سے ہم پنجاب چھین لیں گے، آپ کو پنجاب میں گورنمنٹ، یہ خبریں ہیں فیصل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں خبریں ہیں یہ۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی انتشار ہے اور جو خلفشار ہے اس کو بچانے کا کسی کے پاس اختیار ہے یا بچانے کا دم ہے یا کسی کا فیصلہ اس انتشار سے اس ملک کو نکال سکتا ہے تو مسلم لیگ نون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے فوری طور پہ اس کا شاید کوئی سیاسی نقصان ہو جائے، لیکن اس فیصلے سے اس کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ بہت روشن ہو جائے گا، بہت اس کی مستقبل جو ہے وہ توانا ہو جائے گا اگر آج وہ ایک جرأت مندانہ سیاسی جو ہے وہ فیصلے کر لے۔ ٹھیک، اگر وہ ایک ایسے فیصلے کر لے صرف اس سے اس کے سیاسی مستقبل کو فائدہ نہیں پہنچے گا، آپ یقین کریں اس کے فیصلوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، پاکستان کی ریاست کو جو ہے سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، پاکستان کی قوم کو ہم ایک سمت میں چلے جائیں گے۔ اگر آج نون لیگ یہ طے کر لینا کہ اس نے ٹریپ نہیں ہونا، اس نے ایک جرأت مندانہ جو ہے وہ فیصلے کرنے۔ جی جی، اب یہ نہیں لگتا کہ نون لیگ جو ہے اتنے بڑے جو انہوں نے جو تحریک اعتماد کس طرح لے کر آیا، اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور پھر لاہور میں جو شریف فیملی کے ساتھ ہوا، تو اس کے بعد نون لیگ اب کیوں اتنے خوف زدہ اور ڈری بھی ہے؟ اب تو اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فیصلے کریں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، آپ اس ملک میں
चौथी दफा हुक्मरान बनने जा रहे हैं। हुक्मरानी से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को मजबूत बनाना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो एक कुंजी सिर्फ नून लीग के पास है। ठीक है हाफिज साहब, नून लीग क्या क्या कर सकती है इस वक्त? जिस तरह फैसल साहब भी बात कर रहे हैं, तो हाफिज साहब आपको क्या लगता है, इत्तेहाद आगाज़ में इतने मसाइल हैं एक दूसरे के साथ, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वो इतनी सख्त हैं कि वो ना उधर से मानी जा रही है ना उधर से मानी जा रही हैं, तो ये आगे क्या होगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सारे एक दूसरे की बात मान लेंगे और जल्दी आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हलफ उठा लेंगे और उसके बाद जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगली बात जो है ये फौरन बाद एक डायलॉग की जो है वो मुल्क के अंदर ज़रूरत है, मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिसकी तरफ बढ़ा जाएगा। ये आज मेरी बात आप सख्त जान को मैंने कहा यार। अच्छा, मैं यही पूछने लगी थी, ये सख्त जान की खबर है या आप तजिया दे रहे हैं? हाँ, सख्त जान को मैंने कहा यार लोग मायूस हो रहे हैं, परेशान हैं, एक अजीबो गरीब कैफियत है, तो वो ये खबर ले आया है कि वजीर आज़म बनते ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ग्रैंड डायलॉग का जो है वो बात करेंगे, जिसमें तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर शामिल होंगे, उसमें पीआई भी शामिल होगी और कोशिश की जाएगी कि तमाम एक टेबल पर बैठे, एक मिसाक पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की दाखिला खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की सियासत, ताकि सब मिलकर जो है पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें। क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। उसमें ये बात भी शामिल होगी कि आज़ादाना इलेक्शन कमीशन और अदालतें जो हैं वो जो धांधली के हवाले से एतराज़ात हैं जो भी हैं उसके फैसले करें, ताकि जो भी जीतता है वो जीते, जो हारता है वो हारे, ये भी उसमें शामिल होगा। और हो सकता है उसके अंदर ये भी कहीं आ जाए कि जो सियासी कैदी हैं या सियासी हवाले से जो केसेस हैं इनका भी कोई हल निकाला जाए, एहतसाबी निज़ाम की तरह का भी कोई हल निकाला। ये चीज़ें उसी एजेंडे में होंगी कि अभी चूंकि एक जोर आजमाई चल रही है और उसमें आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो सूरत हाल है, एक दिन सरफराज बुक्की साहब जो है वो रेस में आगे होते हैं, दूसरे दिन फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के आज 2 लोग शामिल हो गए हैं। तो थोड़ा सा ये चलेगा, लाजमी बात है, सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, उनके लोग हैं, उन्होंने उन्हें अकोमोडेट करवाना है, कहीं गवर्नरशिप का मामला, कहीं प्रेसिडेंटशिप का मामला, कहीं वजारतों का मामला, लेकिन इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों बैठ के इस चीज को हल की तरफ ले जाएंगे और ऐसा हल होगा जिसमें बिलावल साहब भी राजी होंगे। ये नहीं कि बिलावल साहब नाराज। ठीक है। पंजाब में और सिंध में तो तकरीबन सूरत हाल ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ठीक है, अब रह गया है बलूचिस्तान और मरकज। तो इंशाअल्लाह दोनों का मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप चल पड़ेगा। सही, आपके सख्त जान ने तो बड़ी अच्छी खबरें दे दी हैं जी। मायूसी के बादल थे वो छट गए हैं। बिल्कुल मायूसी की कोई बात नहीं। सही है इलियास साहब। जी जी, अशरफी साहब का जो है ना सख्त जान फॉर्म 47 के दफ्तर से लाया है, 47 के दफ्तर से खबरें लाया है। 245 में होगा, ये भी मैं आज आपको खबर दे दूं जी जी कि जो 45 में होगा इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक फैसले देगा। अच्छा चले, ये तो फिर बड़ी तब्दीली आने लगी है, फिर तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। हाफिज साहब बहुत बड़ी तब्दीली आने लगी है, क्योंकि आधे से ज्यादा फॉर्म 45 तो जाली बने हुए हैं, पता लग जाएगा असल का। लेकिन चलें, अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं इससे सिस्टम जरा जो है वो क्लीन अप हो जाएगा तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब 45 ये जो घरों में बैठ के फैक्ट्रियों ने तैयार किए हैं 45 उनकी भी, हाँ बिल्कुल। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ इलियास भाई भी अगर इधर है, जी जी है, लाहौर में जो इतने ज्यादा पकड़े गए बैलेट पेपर, कोई उस पे FIR करवाई इलेक्शन कमीशन ने, कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, को पता चला वो कहाँ क्यों छपे, कहाँ छपे? सर उसकी तो कहानियां बड़ी बड़ी आ रही हैं। जी इलियास साहब हाफिज साहब का भी जवाब दे दें अगर आपकी उसमें है तो। दूसरा सवाल एक सवाल इलियास साहब से करने वालों में गले पड़ गए, इलेक्शन कमीशन है कहाँ? अच्छा इलियास साहब ये भी बता दें इलेक्शन कमीशन कहाँ है आजकल? इलेक्शन कमीशन अभी तक इलेक्शन कमीशन से उठ गए हैं कि नहीं? हाँ ठीक है जी, आप मौका दें इलियास साहब। इस्लामाबाद में ही बैठे हुए अपना काम कर रहा है टिका के, और
روزانہ 150 پٹیشن ہو رہی ہے فیصلے میں. ابھی تو اسلام آباد میں ہی ہیں, اپنے ادھر ہی لگے ہوئے نا. جو پیپر نکلے آخر یہ جرم ہے نا, تو اس پر کس نے ایف آئی آر کرنی؟ وہ حافظ صاحب آپ نے کہا تھا کہ وہ بڑے مضبوط آدمی ہیں, وہ دیکھیں کیسے الیکشن کراتے ہیں. یار آپ کی بات ایف آئی آر پنجاب گورنمنٹ کو کرانی ہے, ایف آئی آر پنجاب گورنمنٹ کو کرانی ہے, وہ کمشنر پہ بھی ہوگی اور ادھر بھی ہوگی. چلیں الیاس آپ صاحب پریشان نہ ہو. قصہ ختم. ابھی پرنٹنگ نہیں, میرا خیال ہے یہ ابھی تو صرف ڈانس ہی سامنے آیا ہے, ابھی تو صرف ڈانس ہی سامنے آیا ہے. ابھی تو دیکھیے کیا کیا حرکتیں آتی ہیں. ابھی تک تو کچھ نہیں اس پر ہوا نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, اب الیاس صاحب کو موقع دیں. ابھی تک تو وہ تو ابھی دوسری باتیں چل گئی. وہ جو کمشنر صاحب پر تو ایف آئی آر گورنمنٹ آف پنجاب نے دے دی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دے دی ہے. کل ان کا آخری اجلاس بھی ہے ان کا کابینہ کا, اور وہ جو ہے جو فارم شام ملے ہیں اس پر ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایسی حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح فارم نہیں ہے. ابھی تک تو وہ اسی موقع پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ فارم ٹھیک نہیں ہے. باقی جو صورتحال ہے کہ اس میں اب آگے جا کے کیا کرتے ہیں الیکشن کمیشن, تو وہ جو ہیں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اسلام آباد سے فیصلے ہو رہے ہیں, ابھی تو وہ پٹیشنوں پر لگے ہوئے ہیں. اس صورتحال پر تو کچھ نہیں آیا, ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں سارے. جو کا تو ہے 130 کا 127 کا 128 کا, وہی اسی پر لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ حلقوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع رزلٹ ہیں, یہ وہ سارے 119 کا, تو اس میں تو ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی نہیں کیا, نہ رزلٹ روکے نہ کچھ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز جاری کی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیوں میں جو ہے کہ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کے جو آپس میں اتحاد بننے کی جو باتیں ہیں, یہ جو اتحاد ہے یہ فطری نہیں ہے, غیر فطری نہیں ہے. کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اپنے جو ہیں اس پر ابھی اٹل ہے ان کا جو بھی فیصلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کی شرائط ماننے کے لیے. اب نون لیگ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیٹی ہے ان کی نون لیگ کی وہ غیر سنجیدہ ہے. اب بلاول بھٹو صاحب ایک جگہ اتحاد بھی کرنے جا رہے ہیں. اب یہ تو ہے کہ ان کو زبردستی بیٹھ کے کوئی اتحاد ان کا کروائے گا, جیسے میاں صاحب بھی اسلام آباد چلے گئے ہیں اور آگے مری گئے ہیں, تو ظاہر ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے. کیونکہ یہ فیصلہ نچلے لیول پر نہیں ہے, یہ فیصلہ اوپر لیول کا ہی ہوگا. اس میں زرداری صاحب کریں گے اور میاں نواز شریف صاحب کریں گے, کیونکہ انہوں نے ریاست بچانے کے لیے, ملک بچانے کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے. تو ایاز صاحب کی بات یاد آ گئی, ملک ان کا اپنا نام ہے, ایک فکرے کی ٹھنڈ ڈالنی ہے. اپنی بچت کرنے کے لیے نا, اپنی بچت کرنے کے لیے یہ اتحاد کریں گے, کیونکہ نون لیگ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہے, تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو اپنا بالکل کریں گے, اپنی پارٹی کا دفاع کریں گے کہ تاکہ ان کی سیاست زندہ رہے. اور نون لیگ جو چاہے گی کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے وہ اور ان کی گورنمنٹ بنے اور جس طرح بھی بنے. لیکن یہ جو شرائط ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہیں, جو شرائط جو کہا جا رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے, کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں نہ بھی آ کے سائیڈ پر بیٹھ کے پھر بھی اقتدار میں رہے, اور ان کی پارٹی ایک ملک میں رہے, اور سامنے بیٹھ کے ان کے سامنے بیٹھ کے گورنمنٹ کے سامنے بیٹھ کے اپنی حکومت چلاتی رہے. تو یہ ایک جو ہے اس سے توازن جو ہے اس سے جو بگڑ جائے گا, کیا کہتے ہیں اقتدار کا توازن بگڑے گا, اور یہ اتحاد اسی طرح چلتا رہے گا. اس میں بار بار جس طرح مولانا کہہ رہے تھے کہ بار بار ان کے بیٹھ کے ایک میثاق طے ہوگا کہ کس طرح چلا جائے گا, تاکہ اس میں لوگوں کو, اپنی پارٹی کے لوگوں کو, کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں تو کرتے رہیں گے, اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی تو اس کے ملک کا نظام چلانے میں مشکلات کا سامنا کریں گے. ایک اپوزیشن سخت ہوگی, ایک ان کے اتحادی سخت ہوں گے, اور ایک حافظ صاحب کے ساتھ جان کی ماننے کے لیے کہ چلیں بالکل آپ صحیح کہہ کی خبریں بالکل بڑی ویسے حوصلہ افزا ہیں. عامر صاحب آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اب وہ ایک فکرہ کہ میاں صاحب ٹھنڈ پہ ہیں, اس وقت مری میں برف باری ہو رہی ہے, وہ ٹھنڈ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے, پھر ٹھنڈے فیصلے آئیں گے. اس کا مطلب ہے کوئی ہوش سے کام لیا جائے گا. جو زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو اس وقت اتحاد کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کیا کیا کس طرح سے ہوش
से काम लेते हुए ये इत्तेहाद बनता है और फिर उसके बाद किस तरह से चलता है। बहरहाल जो हाफिज़ ताहिर साहब के सख्त जान ने खबरें दी हैं, अगर ऐसा है ग्रैंड डायलॉग की बारहा एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं और उसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है। अगर ऐसा हो जाता है कि ये तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर सिस्टम को आगे चलाने के लिए बैठ कर बात करते हैं, मुल्क को कौम के लिए बात करते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या पीटीआई के पास सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम ठीक करने की ऑप्शंस हैं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। हम मुतालबा करते रहे कि रिजल्ट जो फॉर्म 45 पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाया है उसी के मुताबिक आप फॉर्म 47 वजह करके रिजल्ट डिक्लेयर करें। ये जितने भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन से हम हमेशा इस्तदा करते रहे, चाहे वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद। आज KPK के MPAs, पंजाब के MPAs और बाकी मानदा MNAs की लिस्ट हम इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम परसों रिजर्व सीट के लोकेशन के लिए दरखास्त देंगे। ये कौन सा निजाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? ये ऐवान भी है, मैदान भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या सियासत मैदानों में होनी है? आ जाए ऐवानों के अंदर, एहतजाज करें, अदालतें मौजूद हैं, फोरम मौजूद हैं। अब इल्ज़ाम तराशी, गाली, पत्थर जनी, ये सियासत अब मेरा ख्याल है ख़त्म हो जानी चाहिए। नाज़रीन, पीटीआई का दावा है कि अवाम ने उन्हें भरपूर मैंडेट दिया, लेकिन इस मैंडेट के मुताबिक उन्हें नशिस्तें नहीं मिली। आज बानी पीटीआई का बयान सामने आया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। बानी पीटीआई ने यह भी कहा मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत नहीं दी, मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन और मदर ऑफ रिगिंग हुई। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने यह मुतालबा किया है कि धांधली होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफा दें। नाज़रीन, पीटीआई मुतअद्दिद बार हुकूमत बनाने का दावा भी कर चुकी है, लेकिन नंबर्स पर नजर डालें तो पीटीआई की हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ पीटीआई दो बड़ी जमातों में से किसी एक जमात के साथ बात करने पर भी राजी नहीं। तो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि फिर पीटीआई हुकूमत कैसे बनाएगी, और अगर पीटीआई के दावे के मुताबिक नशिस्तें नहीं मिलती तो क्या पीटीआई फिर से सड़कों पर होगी? इस हवाले से हमारा ये सवाल आयासम में आपसे, क्योंकि इस वक्त तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सामने है। ज़ाहिर अगर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो किसी एक के साथ इत्तेहाद भी करना होगा। अब जैसे फैसल वावडा कह रहे हैं कि पीटीआई को सिस्टम के अंदर आकर सिस्टम ठीक करना चाहिए, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को ठीक करने की? देखिए, दो मुतालबात अभी जो आपने वो शॉर्ट सुनाए, एक बैरिस्टर गौहर का कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं 200% इससे मुतफिक हूँ, क्योंकि जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुए थे। दूसरा, जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि अब पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल सिस्टम के अंदर आके पीटीआई को, मुझे लगता है पीटीआई भी ज़ाहिर है मैच्योरिटी आती है वक्त के साथ, बतौर पार्टी भी शायद कुछ मैच्योरिटी उनमें आई हो, और कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आ भी रही हैं, जैसे वो अभी आपने इमरान खान साहब के का हवाला दिया, उससे पहले वो जो बात कर चुके हैं कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होगा। देखें, कहीं ना कहीं से आगे बढ़ना पड़ता है, कहीं आप रुकते हैं, कहते हैं कि जी ये जो होना था हो गया, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इस मुल्क के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि जो हालात हैं, अगर ये चीज़ें इसी पोलराइजेशन इसी तरह होती रही तो खुदा न खास्ता, अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले कि इस मुल्क का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। इसलिए पॉलिटिशियंस को जब लोग वोट दे रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ देते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इस उम्मीद के साथ, इस खदशे के साथ नहीं देते कि चीज़ें पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इन दोनों बातों पे गौर करने की ज़रूरत है। ये दोनों तरफ से जो मुझे समझ आई है, ये मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। जी आमिर साहब, आपको पता है मैंने कल यही बात कही थी कि पीटीआई बैठने जा रही है पार्लियामेंट में, और ये सबसे बड़ी बात है। और IMF पे आपको मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त मुल्क के मामलात के ऊपर आइनी तरमीम के साथ ठोस गारंटी ले लेनी चाहिए। पीटीआई रखे, सिस्टम के अंदर जो भी लोग बात कर रहे हैं यही बात हो रही है ना, तो ये मौका है कि आप हुकूमत साजियों से ज़्यादा उस तरफ जाएं जिससे सिस्टम में निखार आए। जो बात हो रही है ना कि जी पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या बुरा हो जाएगा, इससे बुरा क्या होगा जो हमारे साथ हो चुका हुआ है। मतलब आम आदमी की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही। तो आपने जो बात करनी है, जो सिस्टम में लाना है, आप कहेंगे जी चौक में होगी, पार्लियामेंट में, यानी बैठक हमारी वही है ना ओरिजिनल तो, कि वहीं सियासी चौपाल लगाएं, लाइव चलाएं, सुप्रीम कोर्ट में लाइव हो रहा है, तो आप जो मुज़ाकरात करने हैं, मुआहिदे करने हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर बहस में करें। आपके पेपर हैं, नॉन पेपर हैं, जो भी हैं वो दें,
اور بٹھا کے سیشن چلائیں 24 گھنٹے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے آئینی ترامیم کے ڈرافٹ تیار کیے ہوئے ہیں پہلے سے, صرف اف اینڈ بٹس چینج ہونے ہیں, اس کے اندر چیزیں ٹھیک ہونی ہیں. آپ کریں پارلیمنٹ پہ لوگوں کا جس دن یقین ہو گیا کہ ہاں آپ یہ سیاستدان کر لیں گے, یقین مانیں یہاں پہ بہتری آ جائے گی, لوگوں کی انویسٹمنٹ آ جائے گی, چاہے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے رہیں. پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے گفتگو کی جائے, لیکن اس کے لیے راستہ وہیں سے نکلنا ہے, کسی اور جگہ سے نہیں آنا. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. یہ دونوں درست باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پی ٹی آئی سے کہتے ہیں کہ آپ مثبت رویہ کا مظاہرہ کریں تو آپ پی ٹی آئی کو مثبت پیغام بھی تو دینا چاہیں. جو کچھ بھی ہو گیا 8 فروری کو ہو گیا, چھوڑے آپ, ہم کہتے ہیں سب کچھ درست ہوا, لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ جو آزاد امیدوار ہے اس کو جو آزاد امیدوار جیتے ہیں اس کو پی ٹی آئی کا امیدوار کنسیڈر کریں. آپ اتنا تو کریں کہ جو ان کو آزاد امیدواروں کی بنیاد پر جو ہے مخصوص سیٹیں دے دیں. دیکھیں ابھی اس وقت تو آپ کے ہاتھ میں نا پیپلز پارٹی, آپ کے ہاتھ میں نون لیگ, آپ کے ہاتھ میں ایم کے ایم, آپ کے ہاتھ میں باقی جماعتیں, آپ کے ہاتھ میں حکومت تو یہی بننی ہے. پی ٹی آئی کو آپ اپوزیشن میں رکھیں, لیکن آپ کسی کو راستہ تو دیں گے نا, محفوظ راستہ. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں, اور کس کے ہاتھ میں, آپ کس کے ہاتھ میں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا میں وہی میں جتایا انہی کے ہاتھ میں نا. میں یہی پاپ کارن والوں کا کیا کام ہے بھائی, میں یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائی پاپ کارن بات یہ کہ آپ ان کو ارے آپ کو نہیں پتا مسلم لیگ کی یہ دوڑے کہاں سے ہلدی ہیں, نہیں پتا آپ کو؟ چلیں فیصل صاحب جی. تو اس وقت اچھا صرف اسی کی ڈوریں ہل رہی ہیں, سارے ڈورے وہیں سے ہلوانا. اور بتائیں کس کس کی ہل رہی ہیں؟ دیکھیں دعا انہوں نے میری بات مان لی نا, مسلم لیگ نہیں, باقی کی بات ہے, سب کی ایک ہی ڈور ہے, نکلے پاکستان کی لائف لائن ہے نا وہ ڈور, جو مرضی کر لو. وہ ہلکا شاٹ گر گیا, ہلکا شاٹ گر گیا. ڈور کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بسانت مل جائے کسی طریقے سے. جی آپ کی بات آپ اچھا سن تو لینا, ہلکا شاٹ مان لینا, غلطی کر گئے آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب بیٹھیں گے, نہیں میں نے تو ٹھیک بات کہی ہے, میں نے کون سی غلط بات کی؟ ہر طرف سے پیغام, محبت کا پیغام جائے, سب ایک دوسرے کو گلے لگا لیں. جو کچھ ہوا ماضی میں اس کو پھر جو ہے نا جھاڑو ڈالیں, سب کو پھینکیں, ختم کریں. ہمیں نیا پاکستان تعمیر کرنا, ہم نے اچھا پاکستان تعمیر کرنا ہے. وہ دلوں کو صاف کیے بغیر نہیں ہو سکتا, وہ دلوں سے نفرت پیدا کر کے, حسد پیدا کر کے نہیں ہو سکتا. محبت دل, جب تک دوسرے کے دل صاف نہیں ہوں گے. اور یہ لفظ پاکستانی ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے دلوں کی نفرتوں کو دور کر سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور یہ سب کو کوشش کرنی چاہیے, ہمارے لیے اول اور آخر پاکستان. بالکل آپ درست ہیں, سب کو کوشش کرنی چاہیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہی سوال حافظ طاہر صاحب, الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کے خیال میں کیا سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم ٹھیک کرنے کی آپشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واقعی سسٹم کے اندر رہ کر بات چیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلے بھی انہوں نے فائدہ, ان کو کیا فائدہ ہوا اسمبلیوں سے استعفے دے کے چلے گئے پنجاب میں, وفاق میں, اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھ لیں ابھی تک ان کی جو حالت ہے, کس طرح وہ ایک کیسوں پر کیس بھگت رہے ہیں اور مشکل حالات کا شکار. لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ اگر اسمبلی کے اندر رہیں گے تو پھر بیٹھ کے اپنا موقع بھی بتائیں گے, جو بھی اصلاح کرنا چاہیں گے بیٹھ کے کریں گے, اور قانون سازی جو ہو رہی ہوگی اس میں جو ترمیم لانے کے لیے جو بھی اقدام کر سکیں گے وہ سسٹم کے اندر بیٹھ کے اپنی جنگ لڑیں گے, اپنی سیاست کریں گے, بجائے کہ سڑکوں پر کرنے کے بجائے کہ اندر بیٹھ کے اسمبلی کے اندر, ایوانوں کے اندر بیٹھ کے کریں گے. اگر یہ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے, ان کو اکثریت مل گئی. اب ان کا ایک اپنا موقف ہے جس پر وہ احتجاج کریں گے, جی جو ان کا حق بنتا تھا کہ ووٹ جو ان کی سیٹیں بنتی تھی وہ ان کو ملنا چاہیے. اب وہ چیز تو وہ ہے کہ بالکل عجیب سی جو ان کو مل گئی ہیں سیٹیں, اب یہی ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں. اس کے علاوہ تو باقی تو کوئی جو سیٹیں ہیں اس کے لیے ان کو جنگ لڑنی پڑے گی, الیکشن کمیشن جانا پڑے گا. پہلے بھی ان کو حلقوں کھلوائے تھے, تو اب دوبارہ ایک دفعہ پھر پریکٹس کریں گے اگر کرنا چاہیں گے تو. پھر اسی طرح ہے سلسلہ, یا تو ملک آگے چلانا ہے یا پھر اسی مسئلوں میں پڑے. جی حافظ طاہر صاحب, آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم ٹھیک کرنے کی آپشنز پر غور کرے گی, یا اس کے پاس آپشنز بھی ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, اگر کہ اس کا سیاست میں ان کا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے اب جو چیزیں ان کی فیور میں جا رہی ہیں, خاص طور پر آزاد اراکین کا جیتنا؟ دیکھیے پاکستان کے اندر جو 5 سال کا میرا خیال ہے چلہ ہوتا ہے, تو وہ تو اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا گزرے گا, لیکن ان کی پارٹی موجود ہے. اور میرا خیال ہے سیاست کے اندر جو ہے اگر نواز شریف صاحب واپس آئے, زرداری صاحب واپس آئے, اور بہت ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے,
تو میرا مثبت کردار سے میرا خیال ہے سب اپریشیٹ کریں گے اگر پی ٹی آئی اپنا مثبت کردار ادا کرے گی، اگر وہ پارلیمان کے اندر یہ احتجاجی سیاست چھوڑ کے آئے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس کی تحسین بھی ہوگی اور سارے اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ آج بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت میں ہو تب بھی آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، اپوزیشن میں ہو تب بھی آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، تو پھر کرے کیا؟ آخر چلنا تو انہی جماعتوں نے آپس میں ہے نا۔ یہ لازمی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی فکر ہے پی ٹی آئی کے جو بڑے ذمہ دار ہیں کہ نہیں اس طرز سیاست کو بدلنا ہوگا، اب اللہ کرے کہ یہ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی اس موڈ میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس موڈ میں آنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ٹکراؤ سے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ صحیح۔ ایاز صاحب تھوڑا سا وقت ہے تو ضمنی سوال، آپ کو لگتا ہے کہ جو مقاصد پاکستان تحریک انصاف اپنے سامنے رکھتی ہے، جس کا نامزد وزیر اعظم عمر ایوب نے بھی اظہار کیا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ہم ان کو چھڑوائیں گے، دیگر معاملات پر بھی انہوں نے بات کی، تو آپ کو لگتا ہے یہ کیا باہر رہ کر وہ یہ کر سکیں گے یا اپوزیشن کی صورت میں اس سسٹم کے اندر رہ کر یہ معاملات دیکھ سکیں گے؟ وہ جب پارلیمنٹ کا آپ حصہ بن جاتے ہیں نا تو پھر چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، پھر اس طرح سے ان کو سیاسی قیدیوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا زیادہ دیر۔ دوسرا یہ کہ اب دیکھیں نا، کوئی پکڑا جاتا ہے، ان کا لیڈر اٹھا لیا جاتا ہے تو اس پہ زیادہ شور نہیں پڑتا، جب وہ پارلیمنٹ کا کوئی ممبر اٹھایا جائے گا نا وہ یقیناً پھر پوری دنیا میں نوٹس لیا جاتا ہے اس کا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے سیاست کریں۔ جو اس وقت ان کی ضرورت تھی اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر نکلنے کی، جو وہ چاہ رہے تھے کرائسس، وہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا تھا اور وہ ہوا۔ میرے خیال اب کرائسس پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کرائسس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے فیصل کہ آپ ادھر سے بھی تو کچھ ان کو پازیٹیو دیں نا، یہ دونوں طرف سے چیزیں ہوں گی تو یقیناً ملک کی بہتری کے لیے ٹھیک ہے، ہونا وہی چاہیے جو ملک کی بہتری کے لیے، اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ظاہر ہے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جانا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔